السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، قابل احترام عمائدین عظام و ذمہ داران جمعیت و جماعت، پردہ نشی ماں بہنوں، محترم سامعین و عزیز بچوں، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم جس اجلاس میں شریک ہے وہ در حقیقت مدرسہ دارالسلام لتحفیظ القرآن کا سالانہ اجلاس ہے، اور اس اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جس شہر میں یہ اجلاس ہے، ان شہر کے افراد کا اس مدرسے سے کیا تعلق ہے اور دلی رجحان ان کا کیا ہے، اسٹیج میں بچھی خالی کرسیوں سے پتہ چلتا ہے۔ یقیناً ابھی جو عنوان ہے مدارس اسلامیہ کی حالت اور عمائدین کی ذمہ داریاں، مدارس اسلامیہ کی حالت دن بدن کس جانب بڑھتی جا رہی ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یوں تو ملک کی حالات کیا ہیں، اس ملک کے عہدیداروں کی حالتیں مدارس اسلامیہ کو لے کر کیا ہے، پوری دنیا کے اندر مدارس اسلامیہ کو لے کر کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آئے دن اخبارات میں، خبروں میں، نیوز چینلز پر ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا مقصد کیا ہے، مدارس اسلامیہ میں تعلیم کیا دی جاتی ہے، مدارس اسلامیہ کے اندر سکھایا کیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر مدارس اسلامیہ کی کیا شکل پیش کی جاتی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ در حقیقت ان کا تعلق اس صفہ، اس چبوترے سے ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی کا قیام، جس کے بعد اب اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اسلام میں داخل ہونے والے احباب کو دین سے آراستہ کرنے کے لیے، علوم سے نوازنے کے لیے اس صفے کا، اس چبوترے کا استعمال کیا۔ وہیں سے یہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ جڑتی ہے، جہاں امن سکھایا جاتا ہے، جہاں علم سکھایا جاتا ہے، جہاں توحید سکھائی جاتی ہے، جہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے،
جہاں پر آسمان سے نازل کردہ علوم کو سکھایا جاتا ہے، جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ رب کی فرمانبرداری و اطاعت کیسے ہو، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رہے، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کیسے کرے، ظلم، زیادتی، گناہ جیسے جرائم سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ لیکن کبھی نہ ان ملک والوں نے نہ دنیا والوں نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ قریب آ کر دیکھا، نہ قریب آ کر معائنہ کیا۔ کاش کہ وہ بھی ایسے اجلاسوں میں آتے، مدارس کا دورہ کرتے، ایک نہیں کچھ دن رک کر یہاں پر ہونے والی تعلیم کو دیکھتے، پھر اس کے بعد اپنا جائزہ دنیا کے سامنے رکھتے کہ یہ مدارس اسلامیہ، ان کے چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہاں پر سکھایا کیا جاتا ہے۔ آج یہ حقیقت ہے کہ یہی مدارس اسلامیہ ہے جس کی بنا پر یہیں سے نکل کر کچھ احباب، کچھ افراد علماء کی شکل میں، ائمہ کی شکل میں، مسجد کے امام کی شکل میں، منبر و محراب کے خطابت کے میدان میں، خطیب کی شکل میں، مقرر کی شکل میں انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے امن و امان کی طرف لا کر یہ پیغام دیتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس زمین پر، جس زمین پر اس انسانیت کو اتارنے سے پہلے جب اللہ رب العزت نے ملائکہ فرشتوں سے مشورہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں جانشین بھیجنا چاہتا ہوں، میں زمین پر اس کا وارث بھیجنا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے سخت اعتراض کیا تھا۔ ملائکہ نے، فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اعتراض کیا تھا، اے اللہ کیوں بھیجنا چاہتا ہے تو ان کو جو زمین پر جائیں گے، خون بہائیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، تو کیوں انہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، علم کی بدولت ملائکہ پر ان کی فوقیت و برتری کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان کی تخلیق میں، ان کے پیدا کرنے میں، ان کے زمین کا وارث بنانے میں جو مجھے علم ہے اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ لیکن ملائکہ نے دیکھا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین پر اس انسانوں کو اتارا تو ان انسانوں نے اس زمین پر کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ کبھی نوح علیہ السلام کی دعوت کا وہ منظر، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا وہ عالم، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ کا وہ معاملہ، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر کے اندر انسانیوں کے ظلم و بربریت کے جواب میں جو رب العالمین، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، وہ رب بھی اس معاملے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبل کو بھیج کر کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو یہ بستی کے لوگ جو ہے اب اس قابل نہیں رہے کہ انہیں اس زمین پر جینے کا حق دیا جائے، اس زمین پر باقی رہنے کا حق دیا جائے، بلکہ اگر حکم ہو ان کا تو اے پہاڑ کے فرشتے، 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل کر رکھ دینا، ان کا نام و نشان اس سطح ہستی سے مٹا دینا۔ لیکن وہ انسان ہی تھے، وہ بشر ہی تھے جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ وہ رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل استأنی لہم لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اے ملک الجبل، اے پہاڑ کے فرشتے، میں میرے رب سے درخواست کرتا ہوں، میں میرے رب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا رب انہیں اور مہلت دے، میرا رب انہیں ہلاک نہ کرے، میرا رب انہیں ختم نہ کرے، بلکہ میں میرے رب سے مہلت چاہتا ہوں ان کے لیے، شاید میرا رب، میرا اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو نکالے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں۔ تو یہ ہے انسانیت کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عملی درس دیا کہ انسانیت کو ان کے ظلم پر، ان کے جرائم پر، ان کے گناہوں پر کیسے معافی دی جاتی ہے اور ان کی اچھائی کی امید رکھ کر انہیں کیسے مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہی وہ تعلیمات ہے میرے دوستو جو مدارس اسلامیہ کے اندر دی جاتی ہے۔ یہ ایک وقت تھا جب مدارس اسلامیہ کے اندر غریب بچے، یتیم بچے اور مالی حالت سے کمزور بچے بنا کسی فیس کے، بلا کسی فیس دیے کے تعلیم حاصل کرتے، پڑھتے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر امت مسلمہ کے سامنے
اپنی لی ہوئی صلاحیتوں کو، اپنی حاصل کی ہوئی صلاحیتوں کو پیش کرتے اور ممبر و محراب کو رونق بخشتے، تقریری میدان میں ہو، تحریری میدان میں ہو، اس کتاب و سنت کو نشر کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ہمیشہ مشغول رہتے۔ وہ حالتیں جب مدارس کی تھی کہ الحمدللہ قوم و ملت کے افراد اللہ نے جنہیں نوازا تھا، مال دیا تھا، ساتھ میں دل دیا تھا، وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی دلی محبت کو اداروں سے جوڑتے۔ وہ عمائدین، وہ ذمہ داران جماعت، وہ قوم و ملت کے سردار، وہ قوم و ملت کے بڑے، وہ قوم و ملت کے اچھے افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازتا، وہ مدارس کے الگ الگ کاموں کی ذمہ داریاں اٹھاتے۔ مجھے یاد ہے میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند جہاں سے میں نے فضیلت کی ہے، وہاں پر میں نے جب فضیلت کے لیے داخلہ لیا تو نہ صرف مجھے وہاں فیس دینی پڑی، بلکہ مجھے وہاں سے الٹا 50 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا، اور چونکہ وہاں پر 2 وقت کا کھانا تھا، ناشتے کا نظم نہ تھا، جس کی بنا پر 2 لیٹر گیس کا تیل اسٹو چلا کر جس پر کچھ پکوان کے لیے دیا جاتا۔ میرے دوستو، یہ مدارس اسلامیہ کا معاملہ تھا۔ بھلے جو بھی ہو، عقیدے کی بات اور ہے، منہج کی بات اور ہے، لیکن میں جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس قوم کے افراد نے ان مدارس کو سینچا ہے، ان مدارس کا تعاون کیا ہے کہ انہیں فیس نہیں بلکہ الٹا وہاں سے وظیفہ ملے۔ لیکن آج افسوس ہے مدارس اسلامیہ کی جو حالت ہے کہ آج اگر ان مدارس میں پڑھنا چاہیں، ان مدارس کے اندر علم حاصل کرنا چاہیں، تو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے، جو مال و ثروت کے مالک ہیں، جن کے پاس دولت ہے، یا پھر کم از کم ایسے افراد جن کی کوئی کفالت لینے والے ہیں، یا پھر وہ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جن کی کسی تک رسائی نہ ہو۔ وہ اب اسکولوں تو دور کی بات ہے، اسکول کے اندر تو دور کی بات ہے، جہاں کبھی ہوتا کہ کم از کم بچوں کو مدرسے ہی میں تعلیم مل جائے، کبھی باپ نہ چاہتا لیکن ماں کی خواہش ہوتی، ماں کی تمنا ہوتی کہ میرے بیٹے ان پڑھ نہ رہیں، میری بیٹیاں ان پڑھ نہ رہیں، تو وہ کوشش کرتی چلو دینی ادارے کے اندر ہی صحیح، خیراتی مدرسے کے اندر ہی صحیح، اس کے اندر داخلہ دلوا کر کم سے کم میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو علوم سے آراستہ کروں۔ لیکن آج ایک یہ ماں کی تمنا بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن مدارس کا میرا اپنا جائزہ ہے، بہت سارے مدارس کے اندر معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ جب تک فیس دیں گے نہیں تب تک داخلہ ہوگا نہیں۔ میرے دوستو، یہ حالات کیوں آئے؟ کیا مدارس چلانے والے چاہ رہے کہ مدارس سے ہی کچھ کمائی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ مدارس کے چلانے والے مخلص ہیں، اداروں کے چلانے والوں کے درمیان اخلاص ہے، لیکن وہ احباب جمعیت، وہ افراد، وہ عوام الناس، وہ عمائدین، وہ ذمہ داران، آج وہ اداروں سے کوئی اپنا ربط رکھنا نہیں چاہ رہے، اداروں سے اپنا تعلق ہٹانا چاہ رہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک مسجد جہاں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور خرچ کرتے ہوئے کبھی کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، اتنا بڑا بجٹ اس کے اوپر لگ رہا ہے، لیکن یہ بجٹ کتنا کام آئے گا؟ میرے دوستو، 3 فلور کی مسجد، 2 فلور کی مسجد، کبھی کبھی آدھے پوپو ایکڑ کی مسجد کب بھرتی ہے؟ صرف جمعہ کے دن نماز فجر کے اندر جا کر دیکھیں، ایک صف ہونا بڑی مشکل ہے، ایک صف کے مصلی نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیوں ان ہفتہ واری مصلیوں کے لیے، ہفتے میں 1 مرتبہ نماز کے آنے والوں کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام ہو؟ کیوں نہ ان بچوں کے لیے انتظامات ہو جو دن رات رب کے کلام کو پڑھتے ہو، نبی کے فرمان کو پڑھتے ہو، اللہ کا پیغام سیکھتے ہو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک سکھانے کی عزم اور حوصلہ لے کر اپنی زندگی کا وقت وہاں گزارتے ہو۔ لیکن آج دیکھیں کہ مدارس کا معاملہ آ جائے، اس پر خرچ کا معاملہ آ جائے، تو پھر اس کے بعد بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو ماڈرن سوچ ہے، ایک سوچ ہے معاشرے کے اندر، چلو زکوٰۃ کا کروڑوں روپیہ مدرسے پر خرچ ہوتا ہے، مدارس اسلامیہ پر کروڑوں زکوٰۃ کے روپیے
بقرعید کا چرم، لوگوں کی عطیات، لوگوں کے صدقات مدارس پر لگتے ہیں۔ آج تک مدرسے نے کیا دیا ہے بتاؤ؟ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک IAS، ایک IPS، بتاؤ مدارس اسلامیہ نے آج تک کیا دیا ہے؟ یہ ان کا سوال ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے ان کی عقل پر۔ ارے مدارس اس لیے نہیں ہے کہ وہ IAS بنایا جائے، IPS بنایا جائے، مدارس اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ٹیچر بنایا جائے، مدارس اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ڈاکٹر و انجینئر بنایا جائے، مدارس اس لیے ہے تاکہ یہ دین کی بقا ہو، کتاب و سنت باقی رہے، کتاب و سنت عوام الناس تک پہنچے۔ وہ رب کا پیغام جس کو اللہ نے نبیوں پر اتارا، نبیوں کو ذمہ داری دی کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ اب نبوت کا سلسلہ بند، آسمان سے وحی کا اترنا بند، لیکن رب نے جو آخری کلام قرآن مجید کو اتارا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ وہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، وہ قیامت تک کے رسول ہیں۔ اب وہ نازل کردہ تعلیمات، وہ نبی کی نبوت، وہ رسول کی رسالت، وہ نبی کی اطاعت جو قیامت تک کے لیے ہے، اس کی دعوت کون دے گا؟ اس کو لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ اس کو لوگوں تک کون رکھے گا؟ اس چیز کے لیے مدارس کا قیام ہے۔ تو میرے دوستو، وہ حدیث اگر اس کا ٹکڑا جو اکثر سنتے ہیں، خیبر کا موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے اندر گئے، غزوہ خیبر کے وقت یہودیوں کے کئی قلعے فتح نہیں ہو رہے، ایک قلعہ کافی کوششوں کے بعد فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، یحب اللہ و رسولہ ویحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے۔ صبح ہوئی، فبات الناس یذکرون لیلتہم ایہم یؤتی، لوگ رات اس بات میں گزار دیے کہ کس کو یہ جھنڈا ملے گا، کون یہ جھنڈا سنبھالے گا۔ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلہم یرجو ان یؤتی، ہر ایک کی امید ہے کہ جھنڈا انہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا گیا ہوا یشتکی عینیہ، اللہ کے نبی ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا، اللہ سے دعا کی، فبرا حتی کأن لم یکن بہ وجہ، ایسی آنکھیں ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی آنکھوں میں درد ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اقاتلوہم حتی یکون مثلنا، اللہ کے نبی کیا ہم ان سے جنگ کریں، ہم ان سے لڑیں، ہم ان سے قتال کریں، یہاں تک کہ تلوار کے بل پر، ہتھیار کے بل پر اپنی طرح ہم انہیں بنا لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انظر بساحتہم، تم اطمینان کے ساتھ ان کے علاقے میں اتر جاؤ، پھر ثم ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر انہیں بلاؤ اس بات کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور کرنا ہے میرے دوستو، ارے جس جگہ ایک بندے کو ہدایت ملے، راہ رات پر ایک فرد بھی آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم، اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو، ایک بندے کو، ایک فرد کو ہدایت دے تو اللہ کی قسم یہ سرکوٹوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بعض احادیث میں ہے 100 سرکوٹوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرکوٹ اس زمانے کی مرسڈیز، اس زمانے کی BMW، کوئی سرخ اونٹوں کا مالک ہو جائے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں کہلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 سرخ اونٹ اگر اس کی مالیت، اگر اس کا مال کسی ایک کو راہ رات پر لانے کے لیے لگ بھی جاتا ہے تو وہ جانا بہتر ہے ایک آدمی کے ہدایت لانے سے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر مدارس اسلامیہ پر خرچ ہوتا ہے تو یہاں ڈاکٹر مت ڈھونڈو، یہاں پر انجینئر مت ڈھونڈو، یہاں IAS IPS مت ڈھونڈو، یہاں ڈھونڈنا ہو تو کس کو ڈھونڈو؟
کتاب و سنت کے شہدائیوں کو ڈھونڈو، وارث انبیاء کو ڈھونڈو، جو انبیاء کی وراثت حاصل کرنے والے ان کو ڈھونڈو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہمارے درمیان کوئی قدر نہیں، آج ہمارے درمیان اہل علم علماء کی کوئی عزت نہیں، آج ان بچوں کا کوئی احترام نہیں، آج ان مدارس کی کوئی قدر نہیں۔ آج اگر کوئی ہیرو آ جاتا، اگر اسی ہرپن ہلڈی کے اندر پتا ہوتا کہ سلمان خان آ رہا ہے، شاید شہر کے کسی گھر کے اندر کوئی آدمی باقی نہیں رہتا، سوچتا کہ چلو آج ریئل میں دیکھ لیں، ریئل کے اندر دیدار ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بچے کچھ کم ہیں، یہ بچے جو سیکھ رہے ہیں ان کا پرفارمنس کچھ کم ہے، ان کا مسابقہ کچھ کم ہے، ان کا مظاہرہ کچھ کم ہے۔ کسی کے دل میں تمنا تھی کہ وہ آئے اور ان کے مظاہروں کو دیکھیں۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له احمر فقلت يا رسول الله اني جئت اطلب العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتهم ويركب بعضهم على بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب العلم رواه احمد والطبرانی۔ مسند احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سرخ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پوری کیفیت صفوان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد نبوی کے اندر تھے اور لال تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی انی جئت لطلب العلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، میں آیا ہوں علم کے حصول کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ذرا غور کرو، مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید، مبارک ہو طالب علم کو۔ کہاں ہے ہمارے نزدیک طالب علم کی قدر؟ ارے یہ امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں مبارک ہو اے طالب علم، تمہیں مبارکبادی ہے طلب علم کی، تم طلب علم کے لیے آئے ہو، ذرا سنو تمہارا مقام کیا ہے، سنو تمہارا مرتبہ کیا ہے، تم طلب علم کے لیے آئے ہو، اللہ نے تمہارا درجہ کیا رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طلب علم کے لیے طالب علم آتا ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے اپنے پروں سے۔ اس کے بعد یرکب بعضهم علی بعض، ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کے اوپر چڑھتا جاتا ہے، چڑھتے چڑھتے یہ گھیراؤ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، آسمان دنیا تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ آج شہر کے لوگ بھی اس مجلس کو نہیں گھیرے، حفاظ ان نادرہ پڑھنے والے بچوں کو نہیں۔ شہر کا جلسہ، شہر کے مدرسے کا جلسہ، ان کا اپنا ادارہ، ان کا اپنا مدرسہ، لیکن کتنی محبت ہے نہیں، کس طرح کی محبت کا اظہار ہے، کیسی کیفیت ہے ہماری مدارس کے لیے۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی عرس ہوتا، ابھی دیکھو شاید ہمارے اسی علاقے کے اندر ابھی بہت سارے مندروں کے جاترے چل رہے ہیں، ذرا دیکھو ابھی کل میں نے دیکھا کہ جاترے میں بیلوں کا ریس، جانوروں کے کچھ ریس چل رہے تھے، تو کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہاں جاتروں میں صرف اس لیے گئے ہیں تاکہ بیلوں کا ریس دیکھے، جانوروں کا ریس دیکھے۔ جانوروں سے تو محبت ہو گئی ہے لوگوں کو، لیکن اس علوم نبوت کے حاصل کرنے والوں سے محبت نہیں رہی۔ اور وہ ریس کا، وہ جترے کا کہیں پوسٹر بھی نہیں لگا ہے کیا؟ دعوت نامے دیا گیا کیا؟ اعلان ہوا ہے مسجد میں کہ آؤ آج یاترا ہے، پھر بھی لوگ گئے ہیں۔ یہاں تو اعلانات ہوئے جمعہ میں، اشتہارات لگے، دعوت نامے بٹے، لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت یہ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں، ارے تمہارا درجہ، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام رب کائنات کے نزدیک یہ ہے کہ فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں جب تم طلب علم کے لیے نکلتے ہو، طلب علوم کے لیے تم نکلتے ہو، اور یہ گھیراؤ آسمان دنیا تک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ؟ وہ فرشتے
علم سے محبت کرنے کے لیے، چونکہ فرشتوں کو اس علم سے محبت ہے، علوم نبوت سے محبت ہے، کتاب و سنت کے علم سے محبت ہے، تو اس محبت کی بنا پر یہ طالب علم کے ساتھ یہ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، عن ابی سعید الخدری کی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُنُوهُمْ رواہ ابن ماجہ فی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو کہنا خوش آمدید خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا، آؤ تمہارے لیے مبارکبادی ہے، تم بڑے مبارک ہو، آ جاؤ، اور کیونکہ تم نبی کی وصیت پر عمل کرنے والے ہو، نبی کے وصیت پر تم عمل پیرا ہو، پھر انہیں تم دین سکھانا، انہیں کتاب و سنت سکھانا۔ اس لیے میرے دوستو، معاشرے کے اندر مدارس اسلامیہ کی کیا حالت ہے اور امت مسلمہ یا عمائدین کا معاملہ کیا ہے، بڑا عجیب ہے معاملہ۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، خاص کر جب مدارس کے تعاون کے لیے لوگوں کے پاس نکلا جاتا ہے تو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت کم ہوں گے جو خوش دلی سے طرح معاملہ کریں گے، لیکن جب معاملہ آ گیا تو ہر ایک کے دماغ میں ہوگا کہ کیا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دکان کھولنے کو بیٹھے، جس کو دیکھو مدرسہ کھول کر بیٹھ رہا ہے، بل رسید بک چھپایا اور نکل گیا۔ تو خود کر کے دیکھو نا، کبھی جب ہم سوچ رہے ہیں تو پھر مدارس کی ذمہ داریاں لے، بل بک ہاتھ میں پکڑو، رسید بک ہاتھ میں لو، لوگوں تک پہنچو، اگر کسی پر یقین نہیں شک ہے تو خود ساتھ چلو، خود محنت کرو، خود ایک ایک آدمی شہر کا ساتھ دے، ایک ایک عالم کے ساتھ تعاون کے لیے نکل جائے، دیکھے پھر آ کر کیا خرچ ہے، کیا معاملہ ہے، اس کو دیکھے، دیکھ کر اس کے بعد بات کرے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آج مدارس پر ہمارا خرچ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی بنا پر مدارس کی حالتیں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے عمائدین کی ذمہ داری ہے، ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، اور عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ان مدرسوں کو دلی محبت دیں، اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، اور ان کے ہر طرح کے مشکل مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ان کے پرابلمز کو اپنا پرابلم سمجھیں، اور دیکھ ریکھ کریں کہ کیسے ہمارے شہر کے مدارس چل رہے ہیں، ان کی حالتیں کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے پڑھانے والے اساتذہ کی حالتیں کیا ہے، اور پڑھنے والے بچوں کا معاملہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ میرے دوستو، اگر اتنے کے باوجود جو لوگوں سے مانگ کر، لوگوں سے لے کر یہ مدارس چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مدارس کی حالت آج بھی ان سے بہتر ہے جو گورنمنٹ ہاسٹلس ہیں، جو گورنمنٹ اسکولس ہیں، جو سرکاری اسکول یا سرکاری ہاسٹلس ہیں، جو حکومت کی جانب سے چلتے ہیں، لیکن معیار اگر دیکھا جائے ان مدارس کا ان سے بہتر ہے۔ یہ کس بنا پر ہوگا بہتر؟ جب ہمارے دل مدارس کے لیے کھل جائیں گے، ہمارے ہاتھ بخل سے نکل کر سخاوت کی طرف بڑھیں گے، ہم اپنے مال کے اندر ان مدارس کا بھی حصہ سمجھیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، انس رضی اللہ عنہ قال کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان احدهما المحترف والآخر یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکل المحترف اخاه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک ترزق به رواہ الترمذی فی سنن ترمذی کی حدیث۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں کا ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، دین سیکھتا، کتاب و سنت کو سیکھتا، دوسرا بھائی محنت کرتا، مزدوری کرتا، کام کاج کرتا۔ یہ دوسرا بھائی جو کام کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اس بھائی کی شکایت لے کر آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی، میرا یہ بھائی کچھ کرتا نہیں ہے، میرا یہ بھائی تو صرف آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی خدمت میں رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک ترزق بہ، تم جو محنت کر رہے ہو، تم جو روزی روٹی کا معاملہ کر رہے ہو، تم جو کاروبار کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق مل رہا ہوگا، تمہاری محنت کی وجہ سے روزی مل رہی ہوگی، تمہاری محنت کی وجہ سے کھانا پینا مل رہا ہوگا؟ نہیں، شاید تمہارے اس بھائی کے اس عمل کی بنا پر تمہیں روزی مل رہی ہوگی. تمہارا جو بھائی یہ کام کر رہا ہے، یہ علم حاصل کر رہا ہے، میری مجلسوں میں آ رہا ہے، شاید اس کی بنا پر تمہیں یہ دولت مل رہی ہوگی. اس لیے میرے دوستو، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں. جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، یا آپ کے اپنے ادارے ہیں، یا آپ کے اپنے مدرسے ہیں، یا آپ کے اپنے گھر کی ذمہ داری ہے. جیسے اپنے بال بچوں کی فکر، ویسے ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی فکر ہو. جیسے اپنے کام کاج کی فکر، ویسے ان مدارس کی فکر ہو. اور سارے ذمہ داروں کی، بہت سارے عمائدین کا معاملہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہے، تصدیق نامہ دے دیا ہو گیا کام. نہیں، اس سے کام نہیں ہوگا. کام بڑھاؤ، خود کام کرو، مدارس کے لیے نکلو، ان کے تعاون کے لیے لوگوں کے لیے زبان کھولو، سفارشیں کرو، لوگوں سے ملو اور لوگوں کے لیے حالات بناؤ، لوگوں سے مدارس کے تعاون کے لیے. بہرحال میرے دوستو، وقت ہو چکا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.